اچھا جی، یہ پوچھا ہے استاد جی، ایک مجلس میں اگر کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہر مرتبہ درود پڑھنا ضروری ہے یا ایک مرتبہ پڑھنے سے وعید سے بچ جائے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنے سے وعید سے بچ جائے گا۔ راجح قول یہ ہے کہ مجلس میں ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولا جائے تو اس وقت درود پڑھنا ضروری ہے، بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ بلکہ بعض فقہاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ زندگی میں سے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جمہور فقہاء اور راجح یہ ہے کہ مجلس میں ایک دفعہ پڑھا جائے، بس وہ کافی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ سوال کی السلام علیکم استاد محترم، استاد جی کل آپ نے فرمایا تھا کہ جادو جائز نہیں ہے مگر تعویذ جائز ہے اس وقت جب اگلے بندے کو نقصان نہ ہو، مگر استاد جی کوئی بندہ تعویذ کروا دیا ہے کہ نہ محرم لڑکی میری ہو جائے تو یہ کیسے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا تھا یہ جائز ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے گا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صرف تعویذ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی تصرف کیے بغیر جائز تعویذ آپ کریں۔ کسی کے ساتھ کوئی محبت ہو آپ کو، اس کو آپ کے ساتھ محبت ہو جائے، لیکن کوئی تصرف کیے بغیر، کوئی اس پر تصرف کیے جادو کیے بغیر، کوئی اور اس کے میں ایسا عمل جو جادو ٹونا ہو اس میں اپنے تصرف میں لائے، اس سے بغیر ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا آپ کے لیے اگر والدین ہیں وہ رشتے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ تعویذ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے علماء سے جائز ہے، اس کا عمل بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے علماء نے اس کے لیے عمل لکھے کہ ایسا عمل کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیا، اس کے والدین کو آپ کے لیے راضی کر دیا، رشتے پہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ باقی اللہ کا فیصلہ، نہ اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے نہ رشتہ ہو جائے لیکن کوئی تصرف نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ علماء نے اس کے لیے، ہمارے علماء نے اس کے لیے عمل لکھے ہیں۔ یہ پوچھا السلام علیکم استاد محترم، قابیل اور حابیل کون تھے؟ وضاحت فرمائے۔ دیکھو نا، قابیل اور حابیل دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا لمبا واقعہ ہے کہ اصل میں ایسا ہوتا تھا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوئے نا، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو ایک ساتھ نہیں پیدا ہوئے، جڑواں نہیں ہے، تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو جو لڑکی جو ہے نا وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جو بہن، وہ خوبصورت تھی زیادہ، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ تو نکاح نہیں کر سکتا تھا اس کے ساتھ، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر سکتا تھا۔ تو حابیل کا جو ہے نا وہ قابیل کا جو پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح جائز تھا۔ قابیل نے کہا میں نے نکاح کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ دونوں نے اللہ کے ہاں نظر بھی مانی، حابیل کی نظر قبول ہو گئی، اس کی قبول نہیں اس لیے کہ غلط تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ چھٹے پارے میں ان دونوں کا واقعہ تفصیل سے جو ہے نا وہ ہے لئن بسطت الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ بھی پتہ نہیں، اس کے بعد یہ پتہ نہیں تھا کہ لاش کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، تو پہلی دفعہ پہلا قتل تھا۔ قرآن پاک میں آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیج دیا، اس نے اپنے ایک مردے پرندے کو جو کیا کر دیا، زمین میں دفنا دیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ زمین میں دفناتے ہوتے ہیں۔ تو جس نے قتل کیا تھا وہ قابیل تھا، اس کے شروع میں بھی قاف تھا اور قاتل کے شروع میں بھی قاف ہوتا ہے، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ اس قابیل کے سر پہ ہوگا، کہ یہی طریقہ اس نے جاری کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، کسی لڑکی کو کسی لڑکی سے پیار ہو جائے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہو، اس کی لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہو لیکن لڑکی کے گھر والے راضی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی بھی لڑکے سے پیار کرتی ہوں، محمد سلیم ملتانی۔
تو والدین کو سمجھا دیا جائے، بتایا جائے اگر خیر اس میں. لیکن اگر والدین راضی نہ ہو، والدین بہتر کچھ اور سمجھتے ہو، تو پھر والدین کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ تو لمبا، بہت لمبے پوچھ لیا. یہ تو بالکل پورا ایک استفتاحی پوچھا ہے، دارالفتاح میں آ کے جمع کراؤ. استاد محترم السلام علیکم، یہ 6 اسباب حدیث ہیں یا حدیث کی روایت ہے؟ نہیں، جو یہ 6 اسباب ابھی ریاض الصالحین میں پڑھے ہیں نا، یہ احادیث نہیں ہے، لیکن احادیث میں احادیث سے ان کو نکالا گیا ہے. یہ جو 6 اسباب ہم نے پڑھے نا کہ ان کی وجہ سے غیبت کرنا جائز ہے، تو یہ اسباب تو احادیث نہیں ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں ان کو نکالا گیا ہے. احادیث سے ان کو نکالا گیا کہ یہاں پر غیبت کرنا جائز ہے. یہ تو ویسے سوال. السلام، آپ کے علاقہ کون سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد مطلب اکثر اوقات میں تنہائی میں بندے سے گناہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں نصیحت فرمائیں. محمد عثمان، لکھیے گا کیا نام ہے. جب کوئی کسی سے نا کوئی بد نظری کا امکان ہو، کوئی اور گناہ کا امکان ہو، تو فوراً ایسی صورت میں استغفار کہنا چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہنا چاہیے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب تنہائی میں کوئی گناہ کا خیال آئے تو فوراً کسی مجلس میں انسان جا کے بیٹھ جائے، تنہا نہ رہے. دوستوں کے مجلس سے، والدین کے مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو فوراً ادھر جا کے بیٹھ جائے. سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ تنہائی سے نکلے، پھر ادھر اس طرح انسان جو ہے نا وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ فرماتے ہیں استاد جی، لڑکے کے ساتھ محبت کیسے ہے؟ دیکھو، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ جو من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض ہے، اس نے ایمان مکمل ہے. باقی تو اس طرح جو ہے کوئی غلط محبت تو نہیں ہونی چاہیے. یہ فرماتے لمبا سوال کیا گیا، یہ تو بہت لمبا سوال ہے. یہ کل یا پھر کسی وقت جو ہے نا یہ پکڑا دیں.